السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ، ثم نصلی ونسلم علی خیر خلقہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقرآن المجید وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فمنهم من قضى نحبه فمنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجی محمد والے برائے ایصال ثواب والدین مرحومین ملک اون حیدر جعفری صاحب، اور اسی طرح بانیان مجلس، منتظمین، مومنین و مومنات، سادات، شہدائے اسلام، فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ برائے صحت و تندرستی والدہ محترمہ سجاول رضا صاحب، اور اسی طرح ڈاکٹر حسنین رضا کی صحت و سلامتی کے لیے، اور اسی طرح اہلیہ نسیم حسن ہاشمی صاحب کی تندرستی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ خداوند متعال سے دعا کہ جتنے بھی مریض ہیں ہمارے متعلقین میں سے یا حاضرین میں یہاں پر اگر موجود ہیں، اور جن لوگوں کی دعاؤں کے لیے کہا گیا، ان سب مرضى کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا کرے۔ اسی طرح اولاد صالح کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ ڈاکٹر حسن رضا اور ڈاکٹر حسنین رضا صاحب کو خداوند متعال انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد اولاد صالح عطا کرے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ معزز سامعین کرام والی قدر احباب، اس سلسلے کی آج یہ 8ویں مجلس ہے، اور سورہ احزاب کی 23ویں آیت کا انتخاب کیا گیا، جس میں ارشاد باری تعالی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ مومنین میں سے ایسے رجال ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، یعنی مقام شہادت پر فائز ہو چکے۔ ومنهم من ينتظر، اور بعض ایسے ہیں جو ابھی اس انتظار میں ہیں کہ شہادت ان کے نصیب ہو۔ وما بدلوا تبدیلا، اور یہ بدلنے والے نہیں ہیں اپنے اس وعدے کو جو انہوں نے عہد الہی کیا ہے۔ اس سلسلہ مجالس میں اس آیت کو سرچشمہ کلام بنایا، اور یہ بتایا گیا کہ جب ہم تاریخ میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں تاریخ میں کربلا کی سرزمین پر امام حسین اور اس کے اصحاب ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آیت پوری اترتی ہے، گویا کہ یہ آیت تفسیر ہے کربلا میں امام حسین اور ان کے اصحاب کی شہادت کی، کہ مومنین میں سے وہ رجال جنہوں نے عہد الہی کو پورا کر دیا کہ اللہ ہم تیرے دین کے لیے کھڑے رہیں گے، تیرے دین کی محافظت کریں گے، اور جب تیرے دین پر آنچ آئے گی، جب شریعت محمدی میں حلال محمدی کو حرام کیا جائے گا اور حرام محمدی کو حلال کیا جائے گا،
تو اس وقت ہم قیام کریں گے اور ایسے باطل، ایسے طاغوت، ایسے کفر کو ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ لہٰذا یہ جو قیام ہوا اور جس طرح سے شہادتیں نصیب ہوئی ان افراد کے، تو اس دن دیکھا گیا کہ بعض ایسے تھے جو شہید ہوئے اور بعض ایسے تھے جو ابھی منتظر تھے۔ ایک مرتبہ سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں جو سامنے بیٹھے ہیں، تاکہ بعد والوں کے لیے مسئلہ نہ ہو، اور دوران مجلس بھی بار بار کیونکہ اعلان کیا جاتا ہے تو پہلے آ جائیے۔ یا سلامت۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ کربلا کی سرزمین میں وہ لوگ نظر آئے کہ جنہوں نے عہد الہی کو پورا کر دیا اور وہ اپنے وعدے سے پھرے نہیں تھے، اپنے وعدے سے تبدیل کرنے والے نہیں تھے۔ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں آج کے زمانے میں وہ لوگ نظر آئے، وہ لوگ ملے، اور خدا نے وہ مثالیں ہمیں دکھائیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم کربلا والوں سے سیکھ کر جیتے ہیں، اور ہم نے کربلا والوں کے نقش قدم پر اسلام کو نافذ کیا، اور تاریخ نے وہ وقت دکھایا کہ کس طرح سے کربلا والوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جام شہادت نوش کر لی کچھ سرداروں نے اور کچھ ابھی منتظر ہیں۔ یہ آج کے زمانے کے طاغوت کو للکار رہے تھے، اور ایسا للکارا کہ طاغوت خود شرمندہ ہے کہ میں نے ایسی حرکت کیوں کی، کیونکہ رسوا ہوا۔ اور یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ جس طرح یزید رسوا ہوا، اسی طرح آج کا طاغوت بھی رسوا ہوا جب کربلا والوں کے مقابلے میں آیا۔ لہٰذا ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں، پاکستان کے مسلمان، پاکستان کے تشیع کیا کرے کہ ہم اپنے امام وقت کے سچے سپاہی بن سکیں، کیونکہ ہم سب امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں، اور وہ امام مہدی وہ خلیفۃ اللہ ہے کہ جس کے منتظر صرف شیعہ نہیں ہیں، اہل سنت بھی ہیں۔ تمام عالم اسلام اس منجی آخر الزمان کا منتظر ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو اور ہم سب امام کے ساتھ مل جائیں۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ منجی آخر الزمان امام زمان علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے اور کعبے میں ظہور کرنا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اور تیاری کا لفظ میں بار بار کیوں بول رہا ہوں، کئی دن گزر گئے، آج 8ویں مجلس آ گئی، تو شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ مولانا کیوں کہتے ہیں کہ تیاری کرنی ہے؟ جب امام آئیں گے تو ہم کر لیں گے تیاری۔ یہ جب امام آئیں گے، جیسا امام کہیں گے ویسی ہی تیاری ہو جائے گی، جو امام حکم کریں گے ہم ویسے ہی کام کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ پہلے جو تیاری ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ میرا اسلوب یہ ہے کہ میں مثالوں کے ساتھ چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اگر منتظر ہوں، انتظار میں ہوں مہمان کے، جس کو آپ نے دعوت دی ہو، جس کے بارے میں پتا ہو کہ فلاں دن فلاں مہمان نے آنا ہے، تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ آپ پہلے سے کچھ تیاری کرتے ہیں۔ اس تیاری میں کیا ہے؟ آپ پہلے صفائی کرواتے ہیں گھر کی، اس دن گھر صاف ہوتا ہے، برتن تیار کیے جاتے ہیں، اگر دعوت ہو کھانا پہلے سے پکایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جب آپ تیاری کر لیں، اپنے کپڑے ٹھیک کر لیں، باقی سب کچھ ہو جائے تو گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، تو گھر والے یہاں تک آپ کو لسٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی چائے پہ یہ چاہیے، کھانے کے لیے یہ ہے، کھانے کے بعد یہ چیزیں چاہیے، تو مختلف چیزیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آنے والا ہو تو اس کی تیاری میں خاص اہتمام ضروری ہے، اور یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے اس میں آپ یہ بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ جو پکایا جا رہا ہے کیا وہ یہ پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اگر کوئی ایسے بزرگ آ رہے ہوں آپ کے گھر میں کہ جو 1947 میں نوجوان تھے یا جوانی کے عالم میں تھے، اور اس انقلاب یا دو قومی نظریے میں شریک تھے کہ جب پاکستان بنا تو یہاں پر موجود تھے، اور آپ کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ وہ پینٹ شرٹ کو پسند نہیں کرتے،
یہ اس زمانے کے بزرگ ہیں، یہ شلوار قمیض کو پسند کرتے ہیں، تو آپ کوشش یہ کریں گے نہ آپ کی اولاد کوئی ایسا لباس پہنے جس کی وجہ سے ان کا دل دکھے۔ اس حد تک تیاری ہوتی ہے۔ اور آپ بچوں کو منع کرتے ہیں کہ خبردار مہمان آ رہے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی، آپ پہلے سمجھاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی تیاری ہوتی ہے جس کے انتظار میں ہو۔ اب امام وقت نے آنا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، امام مہدی کیا پسند کرتے ہیں، کیا اس کی تیاری نہیں کرنی؟ کیا وہ کس قسم کے انسان چاہتے ہیں، کس قسم کے مومنین چاہتے ہیں، کیا ویسا نہیں بننا؟ وہ کس قسم کا حلیہ پسند کرتے، کیا ویسا حلیہ نہیں بنانا؟ لہٰذا ہمیں تیاری کرنی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے جب آنا ہے، ان کو کس قسم کے مومنین چاہیے، کس قسم کے جوان چاہیے، کس قسم کے مومن، ویسی تیاری کرنی ہے۔ کیسا گھرانہ ہو ویسی تیاری کرنی ہے۔ لہٰذا جب تیاری کی بات ہوتی ہے تو یہ پہلے ذات سے شروع ہوتی ہے اور پھر معاشرے تک جاتی ہے، کہ ہم پہلے اپنی ذات کی تیاری کریں، پھر اپنے گھر کو بنائیں، اور گھر کے بعد اپنے دوست، اقربا، عزیز، رشتہ دار، اور کرتے کرتے پوری سوسائٹی کو ہمیں تیار کرنا ہے امام کے لیے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ یہ تیاری پہلے سے ہو۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ امام جب آئیں گے تو امام کو کیا چاہیے، کس قسم کے اصحاب چاہیے۔ تو ہمیں مدد مل جاتی ہے کربلا کی سرزمین سے، کہ کربلا میں وہ جو کردار تھا اصحاب امام حسین علیہ السلام کا، اگر ہم وہ جان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ حسین وقت کو ویسی ہی خصوصیات چاہیے اپنے اصحاب میں۔ تو پہلی خصوصیت ہم نے کہی کہ بصیرت ہونا ضروری ہے۔ اصحاب امام حسین وہ ہیں کہ جن کے اندر بصیرت ہو۔ تین قسم کی بصیرتیں تھیں: اخلاقی بصیرت، دینی بصیرت اور سیاسی بصیرت۔ جو بصیرتیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے امام زمانہ کے اصحاب میں بھی۔ اس کی بحث ہو چکی ہے، ہم بہت طویل بیان کر چکے، اور کئی دن تک یہ بحث چلتی رہی کہ بصیرت دین اخلاقی کیا ہے، بصیرت دینی، بصیرت سیاسی۔ آج شکریہ بانیان کا کہ انہوں نے یاد دلایا کہ آج حضرت عباس کی طرف میں گفتگو کرنے میں آؤں گا، حضرت عباس کی طرف، کیونکہ مجھے بیان کرنا ہے کہ حضرت عباس کے اندر یہ جو ساری خصوصیات آپ بتا رہی کیسے جمع ہیں، اور حضرت عباس اپنے خطبے سے کیسے بتا رہے ہیں، کیا چیز ظاہر کر رہے ہیں۔ دوسری خصوصیت جو ہم نے بیان کی بصیرت کے بعد وہ تھی ولایت مداری، یعنی ولایت کے مدار میں رہنا ہے، ولایت کے آربٹ میں ہمیں رہنا ہے، ولایت پذیری ہے، ولایت جیسا ہمیں چاہتے ہیں ہمارے امام ہمیں ویسا بننا ہے۔ اور اس کے لیے 5 چیزیں تھی جو امام حسن علیہ السلام کی روایت میں موجود تھی کہ ہمیں کس طرح سے بننا ہے۔ اور ہم نے کہا کہ یہ جو مدار ہے، سرکل ہے، اور یہ جو حصار ہے، یہ جو ولایت کا، اس کی مثال ہم نے زمین سے دے دی کہ جس طرح زمین سورج کے گرد گھومتا ہے، اور ایک مدار ہے، ایک آربٹ ہے جس میں وہ ہے، ایک لائن ہے، ایک سرکل ہے جس پہ اسے گھومنا ہے۔ اگر یہ زمین 1 سینٹی میٹر آگے پیچھے ہو جائے تو نظام شمسی خراب، زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ جو چراغ ہدایت ہے، وہ جو شمس الہدایت ہے، وہ جو سورج ہے جس کے مدار کے گرد ہمیں گھومنا ہے، وہ امام وقت ہے۔ لہٰذا ہمیں اس آربٹ سے، اس سرکل سے نہ 1 سینٹی میٹر باہر جانا ہے، نہ 1 سینٹی میٹر اندر آنا ہے، کیونکہ اگر ہم ذرا سا بھی ادھر یا ادھر ہوئے تو پھر ہم اس مدار سے باہر نکل جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ سادی سی بات ہے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارے اعمال شاید ضائع ہو جائیں، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ نہ اہل بیت سے آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے۔ ہیں بعض لوگ تھے اپنے زمانے میں جو رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کبھی کوشش کرتے تھے، کبھی پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو تاریخ میں بہرحال واقعات ہیں، قرآن میں آیات ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، یہاں تک کہ بعض لوگ جو رسول اللہ کو عام انسان سمجھتے تھے، آج بھی ہیں، کبھی عام انسان تھے، کوئی خاص بات نہیں تھی، صرف وہی نازل ہوتی تھی۔ تو پھر اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا سورہ حجرات میں کہ اے لوگوں، اے ایمان لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند بھی نہیں کرنا، آواز دھیمی رکھنی ہے، نیچے رکھنی ہے، ادب کا تقاضا ہے، نبی ہے، رسول ہے، حجت خدا ہے، بھئی ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں۔ اب یہ ساری آیات ہے خدا قرآن کی، سورہ حجرات کی آیات ہے۔
اسی میں میں ایک مسئلہ شرعی بتا دوں کہ ہمارے ہاں مومنین عموماً زیارات پہ جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں یا عراق جاتے ہیں زیارات پہ، تو منع کیا گیا، شرعی مسئلہ ہے کہ جس کمرے میں امام کی زری ہے اس کمرے میں آواز اونچی نہیں کرنی۔ ہمارے مومنین جذبات میں آگے اونچی اونچی صلواتیں، نعرے اور وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ امام حی ہے، زندہ ہے، اور جو شہید ہو جو وہ تو ایسا زندہ ہے جسے اللہ نے زندہ کہا۔ باقی کو تو سمجھ میں نہیں آتی نا ائمہ کی، لیکن چلے اسی طرف سے دیکھ لیجئے کہ یہ جو امام ہے یہ شہید ہے۔ بھئی اگر زندگی نہیں سمجھ میں آتی تو یہ سمجھ لیجئے قرآن میں خدا نے کہہ دیا، گواہی دے دی، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، ایسا زندہ کہ اللہ اسے رزق دے رہا ہے، تم جانتے نہیں ہو، تمہارے گمان میں نہیں آ سکتا۔ تو چلے اگر کوئی اور دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو یہی دلیل لے لیجیے۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر امام موجود ہوں، کیا ہم جیسے امام جس کمرے میں بیٹھے وہاں پہ جاتے ہی اونچی اونچی صلوات پڑھیں گے، نعرے لگائیں گے؟ نہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ امام کے محضر میں آ گئے تو اب باادب ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اکثر علماء جب زیارت پہ جاتے ہیں بتاتے ہیں، لیکن کیونکہ بات آ گئی مل گیا تو میں نے یہ بات یہاں پر بریکٹس میں بتا دی تاکہ میسج کنوے ہو جائے۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں جو خصوصیت تھی وہ ولایت مداری تھی۔ ہم نے کہا 5 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اتنا کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ موت ان پر آن گرے یا وہ موت پر جا گرے۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے مومن بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے مالی نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تیسری خصوصیت یہ تھی کہ ایسی جگہ نظر نہیں آتے جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ لا یراہم اللہ حیث نہاہم، جہاں پہ اللہ نے منع کیا ہے وہاں پہ شیعہ علی ابن ابی طالب نظر نہیں آتا۔ دور دور تک ایسی جگہ نظر نہیں آئے گا جہاں پہ اللہ نے منع کیا۔ جس کام کے کرنے سے اللہ نے روکا اس کام کے قریب نظر نہیں آئے گا۔ یہ شیعہ کی پہچان ہے۔ شیعہ والی ابن ابی طالب لا یراہم اللہ حیث نہاہم، جہاں سے اللہ نے منع کیا وہاں پہ وہ نظر نہیں آئے گا۔ چوتھی نشانی شیعہ علی ابن ابی طالب هم الذین لا یفقدوا ما امر اللہ، ایسی جگہ جہاں پہ اللہ نے حکم دیا کہ یہاں پہ جانا ہے وہاں سے وہ غائب نہیں ہوتا، فرار نہیں ہوتا، بھاگتا نہیں ہے، بہانے بنا کے نکل نہیں جاتا، وہاں پہ حاضر ہوتا ہے، وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں۔ ہم جو طاغوت وقت کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، ہم جو یوم القدس میں ریلی نکالتے ہیں، ہم جو عاشور کے دن جلوس عزا نکالتے ہیں، اس لیے کہ امر خدا ہی ہے، اپنے الہی کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، تو ہم حاضر نظر آتے ہیں وہاں پر۔ یہ امر الہی ہمیں وہاں پر نظر آنا ہے جہاں پر طاغوت کے خلاف آواز اٹھانا ہو، جہاں پہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہو۔ اس لیے کہ امیر المومنین نے کہا کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے لیے دردسر بن جاؤ، خصم یعنی دردسر، غصہ کرو، اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ جب امیر المومنین نے کہا تو یہ قرآنی فارمولا ہے۔ سلوات پڑھیے تھوڑا اور آگے آ جائیے، یہ جگہ بھر دیجیے جو خالی جگہ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری، برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ لہٰذا جہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے وہ غائب نہیں ہوتا۔ شیعہ علی ابن ابی طالب کی نشانی امام حسن علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اور آخری نشانی ہے کہ سیرت علی ابن ابی طالب پر اپنے بھائیوں کا اکرام کرتے ہیں، مومنین کی عزت کرتے ہیں، اور انہوں نے پہلی بات کر دی ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جتنے مسائل ہیں، بھائیوں میں لڑائیاں ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں ہیں، کزنوں میں ہے، چاہے وہ جائیداد کی ہو، چاہے کسی چیز کی ہو، بہو ساس کا مسئلہ ہے، نند بھابھی کا مسئلہ ہے، جو بھی مسائل ہیں، بس یہ تصور کر لیں کہ جو میرے سامنے ہے وہ مومن ہے، اور مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ آپ یہی تصور کر لیں گھر کی ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ باپ صرف یہ تصور کر لے کہ میرا بیٹا مومن ہے، اب مجھے اس کو تیار کرنا ہے، مجھے اس کا اکرام کرنا ہے۔
اب ہمارے بھائی تو کھڑے ہوئے بچوں کی طرف اشارہ کیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن 7 سال تک کے بچوں کی معافی ہے، چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ ڈسٹرب ہوں گے شاید، یہ کو معافی ہے۔ اہل بیت کی روایات میں ہے کہ پہلے 7 سال میں بچوں کو بادشاہ کی طرح رکھو، معافی ہے پہلے 7 سال، پھر 7 سے 14 سال میں ان کو غلام بنا دو، یعنی اتنی سختی کرو جیسے غلام پہ کی جاتی ہے کہ یہ کرو وہ کرو یہ نہیں کرو، حکم دینا ہے، سختی کرنی ہے جیسے غلام پہ، غلام بنا دو اپنا، اور 14 سے 21 میں اپنا وزیر بنا دو، مشورہ لو اس سے کہ بیٹا بتاؤ کیا کرنا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ وہی پہلے 7 سال ہم دبا کے رکھتے ہیں، پھر روایت سن لی کہ بھائی 7 سے 14 سال میں جو ہے وہ غلام بنانا ہے، تو بیچارہ پہلے پسا ہوا تھا، بادشاہ تو دیکھی نہیں اس نے، اور ڈائریکٹ ہی وہ غلامی میں آ جاتا ہے، اور جب 14 سال غلامی کے گزر جاتے ہیں تو بیچارے کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی مشورہ دے دے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ بہرحال ہمیں تو اہل بیت کے روایات کو دیکھنا ہے، بچے کو سمجھ میں آ گئی کہ بھائی 7 سال میرے معافی کے ہیں، شاباش بیٹا۔ لہذا ہمیں اکرام کرنا ہے اپنے مومن بھائیوں کا، مومنین کا، کس طرح؟ سیرت علی بن ابی طالب پر۔ آپ دیکھیے جو مسائل ہمارے ہاں نظر آتے ہیں یہ اہل بیت کے گھرانے میں نظر نہیں آتے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت ایسے ہوئی ہے، ان کی تربیت ہی ایسے تھی کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، اکرام کرتے تھے۔ آپ دیکھیں جناب ام البنین آتی ہے گھر میں، حسنین موجود ہے، لیکن احترام ہے، رشتہ ہے کہ احترام کا۔ جناب فضا کنیز ہے لیکن ماں کہہ کے بلاتے ہیں، یہ احترام کا رشتہ ہے، اکرام کرنا ہے، مومن ہے، مومنہ ہے۔ لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اہل بیت جب فرامین کہتے ہیں ہم نے اس آربٹ میں رہنا، اس سے باہر نہیں نکلنا، آپ نے دائیں بائیں نہیں ہونا، یہ ولایت مداری کی نشانی ہے۔ تیسری خصوصیت اہل بیت کے اصحاب میں، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں تیسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ جہاں پہ بھی کار خیر ہو، اچھا کام ہو، اس کی طرف سرعت سے بڑھتے تھے، تیزی کے ساتھ، اور اسے پائے تکمیل تک پہنچا کے رہتے تھے، ادھورا نہیں چھوڑتے تھے۔ جہاں میں بھی کوئی اچھا کام ہو، بہترین کام ہو، اس کی طرف تیزی سے بڑھ کے اس کو پورا کرتے تھے، ادھورا نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ خیر اور شر سے بچتے تھے، خیر کی طرف جاتے تھے۔ تو ہمیں خیر اور شر کی ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ والی بات یہاں پہ ہوئی ہے کہ نہیں، یا یہ پہلی دفعہ میں بتا رہا ہوں، پہلے ہو چکی ہے، چلیں میرا کام آسان کر دیا۔ مجالس اتنی سلسلے آ گئے کہ مجھے یہ یاد نہیں رہتا کہ کہاں پہ کون سی چیز ہو گئی۔ لہٰذا خیر اور شر کی ڈیفینیشن تھی، 33 کا میں نے مثال دی، حوالہ دیا، اور یہ آگے نکل گئی۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے اندر نشاط، خوشحالی تھی، وہ خوش رہتے تھے، خوشحال رہتے تھے، اور چستی تھی۔ 2 چیزیں تھیں، ایک خوشحالی تھی، یا جسے آپ شادمانی کہہ لیں، شادمان، نوحہ خان ہے نا ہمارے، شادمان کا مطلب ہمیشہ شاد رہتا ہے، ہمیشہ خوش رہنے والا انسان، کبھی بھی غم کی طرف نہیں جاتا۔ اور دوسرا چستی ہے کام کے اندر، چستی کا مطلب جو بھی کام کرنا ہو اس کو پوری انرجی کے ساتھ کرتا ہے، پائے تکمیل تک پہنچا کے پھر آرام کرتا ہے، جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے یہ آرام نہیں کرتا۔ یہ خصوصیت اصحاب امام حسین میں چوتھی خصوصیت۔ اور اس کے بارے میں روایات ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ اللہم الممنا، اے بر الہ مجھے عطا کر، کیا؟ بالنشاط، نشاط عطا کر۔ نشاط کسے کہتے ہیں؟ نشاط کا مطلب یہ ہے، عربی کا لفظ ہے، فارسی اور عربی دونوں میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں بطور نام استعمال ہوتا ہے، معنی لوگوں کو نہیں پتا۔ معنی یہ ہے کہ ہر وہ کام جو معاشرے کی ترقی کا باعث بنے، جو معاشرے کو آگے لے جائے، اسے نشاط کہا جاتا ہے۔ یعنی اہل بیت کے اصحاب ہر وہ کام کرتے تھے جس سے سوسائٹی کی بہتری آئے،
سوسائٹی فلورش کرے، بڑھے، پرفیکشن کی طرف جائے. کیونکہ دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو نہیں پہنچانا پرفیکشن تک، خود کو پہنچانا ہے، اپنی اولاد کو پہنچانا ہے، اپنے سرکل آف انفلوئنس یعنی ہمارے جاننے والے جو ہمارا کہنا مانتے ہیں ان کو پہنچانا ہے، اور آخر میں سوسائٹی کو آگے پہنچانا ہے. اگر امام حسین کے اصحاب قیام کر رہے ہیں امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں، وہ اس لیے کہ دین اور شریعت محمدی کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، کیونکہ اس معاشرے میں حلال محمدی حرام ہو رہا ہے، اس کو روکنا ہے. یہ نشاط ہے، یہ چستی ہے، ان کے اندر وہ کار خیر کا جذبہ ہے، تو خوشی کے ساتھ کام کرنا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دعائے قبیل میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قو علی خدمت کے جوارحی، اگر اللہ میرے جو جوارے ہیں اعضاء ہیں ان کو قوت عطا کر تاکہ تیری خدمت کریں. کیا بات. آپ دیکھیں کس چیز کے لیے؟ تاکہ میں چست رہوں، سستی نہ آئے میرے اندر. کیونکہ دعاؤں میں ہے کہ اللہ سے پناہ مانگے سستی سے، کمزوری سے، وقت پر کام نہ کرنے سے. آپ دیکھیں صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ بار الہا جو کام تو نے میرے ذمہ لگائے وہ مجھ ہی سے لینا، کہیں ایسا نہ ہو میری کمزوری کی وجہ سے، میرے بہانے کی وجہ سے، یا میرے کسی غفلت کی وجہ سے جو کام تو نے مجھ سے لینا تھا وہ کسی اور سے لے لے. جو کام میرے ذمہ وہ مجھ ہی سے لینا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کام ہمارے ذمہ لگ گیا اور اگر وہ کل کسی اور کے ہاتھ چلا گیا، یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے. یہ جو اکثر بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی کار خیر ہو رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا پیسے نہیں تھے اس لیے نہیں ہوا، مسجد امام بار گئے، نیاز ہے، 100 چیزیں ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں سوسائٹی میں کوئی بھی چیز بنانا. تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کا کام کبھی بھی پیسے کی وجہ سے نہیں رکتا. اللہ نے اپنا کام لے لینا ہے، آپ نہیں کر سکے کسی اور سے لے لے گا. مسئلہ یہ کہ ہمارے اندر کمزوری کہ ہم نے وہ ایفرٹ ہی نہیں کی. کیونکہ ہمارے ذمہ کام آیا نا تو اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ تو کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں انسان کی وسعت سے زیادہ اس میں بوجھ نہیں ڈالتا. اس مطلب اگر کوئی بوجھ ہمارے کندھے پہ ڈلا ہے، کوئی ذمہ داری ہماری لگی ہے تو اس ذمہ داری کو ہم ہی پورا کر سکتے ہیں. لیکن ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہم کاہلی دکھاتے ہیں، ہم سستی دکھاتے ہیں، ہم بہانے بناتے ہیں. تو یہ ہماری کمزوری ہے. اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بارہا جو کام تو نے مجھ سے لینا ہے وہ مجھ سے لینا، جو میں نے ذکر لگایا. ایسا نہ ہو کہ میرے کمزوری کی وجہ سے، میرے بہانے کی وجہ سے وہ کام تو کسی اور سے لے لے. تو اس چیز سے پناہ مانگا. اسی لیے دعائے قبیل میں نے جملہ نقل کیا، قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمۃ جوانحی وہب لی الجد فی خشیتک. بارہا تیری جو ڈر ہے، خوف ہے، اس میں مجھے جدت عطا کر کہ میں تیرا خوف رکھوں. میرے جوارے، میرے اعضاء، جوارے سب اس میں چستی دے مجھے تاکہ میں تیرا کام کر سکوں، تیری خدمت کر سکوں. ایسا نہ ہو میرے اندر سستی آ جائے. اسی لیے تعلیمات اہل بیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام میں جو مین چیز ہے، جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی عبادت کرو تو کوالٹی کو نظر میں رکھو. اہل بیت کی تعلیمات میں کوانٹٹی نہیں ہے کہ بہت زیادہ عبادتیں کر لینا، نہیں، یہ چیز نہیں ہے. جو کرو کوالٹی کے ساتھ کرو، خلوص کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ ہماری نمازوں میں کوالٹی نہیں رہی. صلوات پڑھی محمد والے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ ہمیں زبانی یاد ہے ایسے ہی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ہم نماز پڑھتے ہیں، زبانی پڑھتے ہیں. شاید سمجھ میں نہیں آئی، سمجھا دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست سے یہ جملہ ہے اصل میں ہمارے کزن کا، گاؤں سے، ہمارے ناگوڑ گاؤں ہمارا، وہاں پہ ایک مولانا ہے
انہوں نے پوچھنا شروع کیا سب سے کہ بھائی آپ کو نماز آتی ہے؟ آپ کو آتی ہے؟ محرم کے لیے تبلیغ کے لیے گئے وہاں پہ تو وہ نقل کر رہے تھے، کہتے میں نے لوگوں سے نماز سننا شروع کیا آپ کے رشتے داروں سے. تو آپ کے کزن تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان سے کہا کہ بھائی نماز سناؤ. تو جو بھی سنا رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے. سورہ حمد پڑھ رہے تھے، چھوٹی سورت پڑھ رہے تھے، رکوع سجود. ارے آپ کے کزن سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے زبانی یاد ہے، مجھے سنانے کی ضرورت نہیں. یہ چیز وہ نہیں آتی کہ آپ کو سنا رہے ہیں، تو میں نے زبانی آتی ہے. ٹھیک، نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا نماز میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں بات بھی یاد آتا ہے سورہ حمد بھی ختم ہو گئی، سورہ اخلاص بھی ختم ہو گئی، اچھا اب رکوع میں ہے. یا کبھی خیال آتا ہے اچھا یہ دوسری رکعت ہے، یا کبھی تیسری چوتھی رکعت میں بھول ہی جاتے ہیں کہ بھائی کون سی رکعت تھی. اس لیے کہ نماز ہم زبانی پڑھ رہے ہیں. جملہ میں نے وہاں سے کیا لیکن مطلب میرا ہے. زبانی سے کیا مراد ہے؟ بس پڑھ رہے ہیں. الفاظ ہیں جو زبان پہ جاری ہو رہے ہیں. عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں، عادتاً رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے پہ چلے جاتے ہیں. ہمیں یاد ہو گئی نماز کے ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن جو توجہ چاہیے وہ نہیں ہے، وہ توجہ نہیں ہے. اسی لیے اہل بیت کہتے ہیں کہ کوالٹی ہونا ضروری ہے. معیار یہ ہے کہ آپ کی کوالٹی کیسی تھی، کوانٹٹی نہیں. بے شک بے شک. کوانٹٹی پوری کرنی ہو تو صرف کوانٹٹی سے ہی تو بات نہیں بنے گی. ایسے تو پھر انسان سارا دن ہی نمازوں میں لگا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ اگر نماز شب کی عادت ڈالنی ہو نوجوانوں کو، یہ تعلیمات اہل بیت میں ملتا ہے. 11 رکعت نماز ہے نا، کہا 2 رکعت سے شروع کرو. 2 رکعت. اب ہم یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ میں بتا دوں. ہمارے ہاں اور اہل سنت کے ہاں فرق ہے ایک مسئلے میں. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف مستحب نماز، واجب نماز نہیں، جو 5 وقت کی یومیہ نماز ہے، جمعے کی نماز یا عید کی نماز، ان نمازوں کے علاوہ جو باقی نماز ہے، نوافل جنہیں آپ کہتے ہیں، مستحبات جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ سب نمازیں یہ ہم چلتے پھرتے حرکت میں پڑھ سکتے ہیں. صرف قبلے کی شرط اٹھ جاتی ہے مستحب نماز میں. اہل سنت کے ہاں وہ گاڑی میں بیٹھے قبلہ رخ نہ بھی ہو تو وہ واجب نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سیٹ پہ پڑھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں صرف واجب نماز میں شرط ہے کہ قبلہ رخ ہونا، جسم کا ساکت ہونا، وہ تمام شرائط جو ہم ابھی ادا کرتے ہیں. لیکن مستحب نماز یعنی آپ نافلہ ظہر پڑھنے لگے ہیں، آپ نماز شب پڑھنے لگے ہیں، وضو کیا، بیڈ تک جانے میں ٹائم ہے، آپ چلتے چلتے پڑھ لیں. ہم جس طرح مدرسے میں تھے، ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ ہم کلاس سے نکلتے تھے، اپنی ظہر کے اذان کے وقت کلاس سے نکلے تو ہمیں وہی بھائی اساتذہ کہہ دیتے کہ بیٹا مسجد تک جاتے جاتے نافلہ ظہر پڑھتے جاؤ اور جا کے جماعت میں شریک ہو جاؤ. انسان چلتے ہوئے اشاروں سے پڑھ سکتا ہے، ڈرائیو کر رہے ہیں آپ اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز شب عادت ڈالنی ہے نا، کوالٹی لے کے آنا. آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ بستر پہ لیٹ کے پڑھ، عادت ڈالیں. پہلے کوالٹی کو مینٹین کر. اللہ خود توفیق دیتا ہے کہ 2 رکعت سے 4 رکعت پہ چلے جائیں، پھر ایک عرصے کے بعد 6 رکعت پہ چلے جائیں، پھر 8 رکعت، پھر 11 رکعت پوری ہو جائیں. ٹھیک، گریجولی جانا ہے. دعائے کمیل پڑھنا ہے. پہلے 5 صفوں میں بڑی توجہ رہی، اس کے بعد توجہ ختم ہو گئی، چھوڑ دے دعا کو. بس جہاں تک پوری ہو گئی وہاں پہ سوال پڑھے، درود پڑھے اور ختم کر دیں. کیونکہ اب میں صرف عادتاً پڑھ رہا ہوں، مجھے نیند آ رہی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور ہمارے یہاں تو حال ایسا ہے کہ دعا پڑھتے ہیں تو ترجمہ ہی نہیں پتا، لہٰذا ایک مرتبہ دعا کو ترجمے کے ساتھ ختم کرنا ضروری ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں جو چوتھی خصوصیت ہے وہ چستی تھی. اب یہ چستی آتی کیسے ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس صرف آج کا اور کل کا دن ہے، یہ 2 ہے، اور میرے مطلب جو ہے وہ رہ جائے گا. ٹائم میں تھوڑا سا اوپر اگر لے لوں تو معاف کیجیے، کیونکہ آج جو مسائل بھی ہیں وہ بھی طویل ہیں، اور اللہ ہی مدد کرے گا. جو میرے گلے کا حال ہے وہ میں انشاءاللہ کر سکوں پورا اس کو. چستی کیسے آتی ہے، نشاط کیسے آتی ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ اہل بیت نے کیا راستہ بتایا؟ میں ایک راستہ بھی بتا دیتا ہوں، طریقہ کار، اور اس کے بعد باقی جو چیزیں وہ کل کے اوپر چھوڑ دیں گے، کل انشاءاللہ اس کو پورا کریں. پہلا طریقہ انسان کے اندر چستی آئے، نشاط آئے، خوشی آئے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان حاصل نہیں کر سکتا. میں نے اصحاب حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا نا کہ ان میں تھی
کہاں سے تھی؟ آپ دیکھیں کہ بریر صحابی امامہ ہے، عاشور کے دن کھڑے ہیں مذاق کر رہے ہیں، تو ساتھ کھڑے صحابی نے پوچھا کہ بریر تمہیں اس وقت جنگ کے وقت مذاق یاد آ رہا ہے؟ کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے نہ جوانی میں کبھی مذاق کیا نہ بڑھاپے میں، لیکن اب یہ جو پتہ لگ گیا میں نے شہید ہونا ہے اور میرا وقت مرگ قریب آ رہا ہے، مجھے خوشی اتنی ہے کہ اس طرح سے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص اللہ کے راہ میں رہتا ہے اور اسے یقین ہو جائے کہ یہی اللہ کا راستہ ہے، تو اس کے اندر سے خوشی کا اظہار نکلتا ہے۔ اور یہ مذاق شرعی مذاق کی بات ہوئی ہے، نہیں ہے کہ انسان ہر قسم کا مذاق کر لے، کیونکہ مذاق کے لیے اقسام ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وہ بیان کروں۔ شرعی مذاق کرنا ہے جو اگلا محسوس نہ کرے، جس میں کسی کی بے حرمتی نہ ہو، جس میں کسی کے نفس کشی نہ ہو، جس میں کسی کا نام بگاڑا نہ جائے، جس میں وہ بھی سن کے خوش ہو، ایسا مذاق کرنا۔ جس طرح تاریخ میں ہے کہ رسول خدا بیٹھے ہیں، تمام اصحاب بیٹھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھا رہے ہیں؟ کھجور کھا رہے ہیں، کھاتے ہیں، گٹلی نکالتے ہیں، حضرت علی کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سیرت پہ عمل کرنا ہے، تو وہ بھی کھاتے ہیں، گٹلی نکال کر مولا کے علی علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب کھا چکے تو رسول اللہ نے کہا کہ کتنا پرخور، یعنی زیادہ کھانے والا شخص ہے وہ کہ جس کے سامنے ساری گٹلیاں ہیں۔ اب یہ مذاق ہے۔ مولا امیر المومنین نے آگے جواب دیا ہے، کہا کہ پرخوری یا زیادہ کھانا اسے کہتے ہیں جو گٹلیوں سمیت کھا گئے ہوں۔ تو میں تو گٹلیاں نکالتا رہا، آپ کے سامنے تو گٹلیاں نہیں ہیں۔ تو یہ مذاق ایسا ہے جو سب برداشت کر سکے، مذاق ہے، اس میں کسی کی بے حرمتی نہیں ہے، اس میں کسی کی نفس کشی نہیں ہے، لہٰذا جائز مذاق آپ مذاق کریں، کیونکہ یہ حصہ ہے انسان کا، ہنسنا رونا یہ طبیعت میں شامل ہے۔ لہٰذا بریر عاشور کے دن مذاق کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ خوش ہے کہ میں اب شہید ہونے والا ہوں، اور دوستوں سے مذاق ہو رہا ہے کہ بھائی خوشحال رہو، اپنے نشاط کو دکھاؤ۔ اور تاریخ میں آپ دیکھ لیں کسی بھی مقتل میں یہ نہیں لکھا کہ جتنے بھی شہید ہوئے ان کے چہروں پہ افسردگی ہو۔ تاریخ یہی لکھتی ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھتے تھے نورانی اور خوشحال نظر آتا تھا، مسکراتے ہوئے چہرے نظر آتے تھے۔ اسی لیے تو جب یہ سر گئے نا کوفہ اور باقی جگہوں پہ، لوگ پریشان ہوتے تھے کہ ان سروں میں سے ہمیں مسکراہٹ نظر آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد کی ذات پر بلند ترین صلوات۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم جب کوئی کام کر رہے ہوں، جب خدا کی راہ میں قدم اٹھا رہے ہوں، تو پھر ہمیں باندشار رہنا ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی کا اثر ہے کہ انسان کے اندر سے انزائٹی ختم ہوتی ہے، ڈپریشن، یہ جو اتنی بیماریاں ہیں آج کل، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت کے راستے پہ اس طرح سے نہیں چل رہے جیسے چلنا چاہیے۔ شیعہ علی کے اندر یہ بیماریاں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر سٹریس کی بات کریں، انزائٹی کی بات کریں، اگر ڈپریشن کی بات کریں، یہ کربلا کے میدان میں ہونا چاہیے تھا، جب وہاں نظر نہیں آیا جہاں پہ موت سامنے ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، کیا یہ ہمیں پریشان کریں گی؟ کیا بات ہے، ان کی کیا مجال؟ جب موت سامنے ہو تو تب ڈپریشن آنا چاہیے، تب انسان کو سوچنا چاہیے، تب فکر مند ہونا چاہیے۔ وہاں پر کوئی فکر مند نہیں ہے، وہاں پہ تو جملہ ایسا ملتا ہے کہ اگر چچا جان آپ پوچھتے ہیں موت کیسے ہے، موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، کیا بات، ایسا جملہ ملا ہے نا۔ بے شک بے شک، یہ جملہ کیسے مل گیا؟ یہی جو جملہ شہزادہ علی اکبر کا ہے کہ موت ہم پر آ گرے یا موت ہم پر جا گرے، کیا فرق پڑتا ہے ہم؟ کچھ بھی نہیں، کیا بات ہے، کیا یہ جملے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو نشاط کی نشانی ہے، خوشحالی کی نشانی ہے، بے شک بے شک، خوش عقیدہ ہوتا ہے، خوش روح ہوتا ہے، شادمان رہتا ہے انسان۔ بے شک، یہ مومن کی نشانی ہے، مومن کے چہرے پہ بل نہیں آتے پریشانی کی وجہ سے، دنیا اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ بے شک، اس لیے کافی مثالیں موجود ہیں، مثلا تاریخ میں یہ ہے کہ ابو ہاشم جعفری یہ آتے ہیں امام نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں،
یا امام کی بارگاہ میں آتے ہیں. اب بانیان کو خطبے کی زیادہ پڑھی ہوئی ہے. امام کی بارگاہ میں آتے ہیں. اقتصادی حالت ٹھیک نہیں ہے, مالی حالت ان دنوں ان کی ٹھیک نہیں تھی. امام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور نیت یہ ہے کہ میں حالات کے بارے میں شکوہ کروں کہ حالات ایسے چل رہے ہیں, دیکھیں لوگ کیسے ہیں, فلاں فلاں. تو جیسے امام کی بارگاہ میں آتے ہیں, اس سے پہلے کہ بولے امام کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ابو ہاشم کیا کبھی جو نعمتیں ملی ہیں ان کا شکر ادا کیا ہے؟ تمہاری بیوی صالحہ ہے, تمہاری اولاد سالم ہے, تم سالم جسم رکھتے ہو, تمہارے پاس گھر ہے, یہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کیا ہے؟ تم مجھے یہ کہنے ہیں کہ مالی حالات, دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. بھائی جو نعمتیں ملی پہلے اس کا تو شکر ادا کر لو. لہذا ضروری ہے کہ ہم پہلے توجہ رکھیں اپنی ان نعمتوں میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور جب آپ کی توجہ اس کے اوپر ہوگی تو آپ خوشحال ہوں گے. قناعت اسی لیے ہے نا. کیا مطلب قناعت کا؟ یعنی جو ہے اس میں راضی ہو جاؤ. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں دنیاوی لحاظ سے. یعنی جو پیدل ہے وہ سائیکل والے کو دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں کوڑتا ہے بیچارہ کہ کاش میرے پاس بھی سائیکل ہوتی. سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کاش میرے پاس موٹر سائیکل ہوتی. موٹر سائیکل والا گاڑی والے کو دیکھتا ہے. اسی طرح چلتا جا رہا ہے, جبکہ کہا گیا کہ جہاں پر وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. جس کے پاس گاڑی ہے موٹر سائیکل والے کو دیکھے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گاڑی دی. بائک والا سائیکل والے کو دیکھے, اللہ تو نے تیرا شکر ہے تو نے مجھے بائک دی, میں جلدی پہنچ جاتا ہوں. سائیکل والا پیدل والے کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرے. نظر یوں ہونی چاہیے. وہ تو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا, وہ بھاگتے رہیں گے دنیا کے پیچھے. لہٰذا ضروری ہے کہ وہ نشان حاصل کرنے کی وہ چیزیں پوری انسان کرے, اس کی طرف توجہ رہے. لہٰذا ہمیں یہ سب کچھ عباس کی زندگی میں ضرور نظر آتا ہے. حضرت عباس کے آج 8 محرم ہے, خطبہ میں نے وعدہ کیا تھا پڑھوں گا. اب آپ دیکھیں کہ جو خصوصیات میں نے ابھی تک بتائی ہیں, آپ ان سب خصوصیات کو جمع کرتے جائیے گا حضرت عباس کے خطبے میں. جو حضرت عباس نے یوم الترویہ 8 ذو الحجہ کو خطبہ دیا. یہ وہ دن ہے کہ جس دن یزید کے کارندے, یزید کے جاسوس احرام کی حالت میں تلوار چھپائے خانہ کعبہ کے طواف میں شامل ہو گئے تاکہ امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا جائے. امام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. اچھا, یہ خبر جب پہنچی اصحاب امام حسین پہ کہ یہاں پہ کچھ جاسوس آئے جو قتل امام حسین کا ارادہ رکھتے ہیں, تو اصحاب امام حسین نے فوراً امام حسین کا حصار بنا لیا, گھیرے میں لے لیا کہ ہم امام کی حفاظت کریں گے, کوئی شخص امام کے قریب نہ آ سکے. تاریخ کہتی ہے کہ یہ خبر حضرت عباس تک پہنچی. حضرت عباس آئے, کہا کہ مولا مجھے خطبے کی اجازت دیجیے. کہا عباس اجازت ہے. تاریخ کہتی کہ عباس علی کا شیر غلاف کعبہ پکڑتے ہوئے کعبے کی چھت پر سوار ہو گئے. کعبے کی چھت پر, اب پیروں تلے کعبہ ہے, سامنے حاجی ہے. میں نے شاید پہلے بھی یہیں پہ ہی کہا تھا جب غدیر کا واقعہ, میں نے کہا کہ جب کوئی میرے ساتھ ہو تو آپ زیادہ غور سے دیکھیں گے کہ مولانا ساتھ کس کو لے آئے. اسی طرح طواف لوگ کر رہے ہیں, اگر کوئی کعبے کی چھت پہ چڑھنا شروع کر دے تو طواف رک جائے گا. لوگوں کی ساری نظر کہاں جائے گی کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے, اس سے کیا ہوا. لوگوں کی توجہ اس کی طرف چلی گئی. تو جناب عباس کعبے پہ جاتے, اب سب کی توجہ عباس کی طرف. اور جناب عباس سے خطبہ دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. یہ پہلا جملہ تھا کہ حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے اس گھر کو, کعبے کو جس پہ کھڑے ہیں, شرف بخشا ان کے بابا کی ولادت سے. امام حسین کی طرف اشارہ کیا. بصیرت اخلاقی کہتی ہے کہ امام جب موجود ہو تو اپنی بات نہیں ہوتی. حالانکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت عباس کے بابا ہیں. یہ نہیں کہا کہ میرے بابا کی ولادت سے اس کعبے کو شرف بخشا, کیا کہا ان کے بابا کی. یہ امام عالی مقام ہے, ان کے بابا کی ولادت سے اس کعبے کو شرف بخشا. وہ جو کل تک گھر جانا چاہتا تھا اس کو اللہ نے قبلہ بنا دیا. یہ کعبہ قبلہ ہے.
بے شک پھر آگے فرماتے ہیں ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافر و فاجر۔ اب پہلا سوال یہ کہ جو کعبے کے گرد لوگ موجود ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ عباس کیوں کہتے ہیں کفرۃ الفجر، اے کافر و فاجر؟ وہی عباس بتانا چاہتے ہیں کہ جب تم امام وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے تو تمہارا ایمان ختم ہو گیا، سبحان اللہ، کیا کہنے، تم کافر ہو گئے، تم اسلام سے باہر نکل گئے۔ بے شک کیوں؟ اس لیے کہ حسین منی وانا من الحسین رسول نے کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم امام حسین کے قتل کا ارادہ کر کے آئے ہو، یہ رسول اللہ کے قتل کا ارادہ ہے، بے شک اور جو رسول کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ اسلام میں نہیں رہتا۔ نہیں رہتا، بے شک اس نے انکار کر دیا رسول کا، اس نے انکار کر دیا دین کا۔ بے شک امام حق موجود ہے، ایھا الکفرۃ الفجر۔ لیکن عباس نے ایک اور جملہ بھی بولا، کہا فجر، فاجر، یہ لفظ بھی استعمال ہوا۔ فاجر کسے کہتے ہیں؟ فاجر ہر اس مسلمان کو کہتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے، نہ کرے، ہر وہ مسلمان جو اللہ کے کسی حکم کو انجام نہ دیتا ہو اور اسے برا نہ مانتا ہو، اس کے سامنے برائی نہ ہو۔ میں نے اتنا خطبہ پہلے بھی پڑھا تھا آپ کے سامنے، بے شک میں نے کہا تھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے دھیان رکھیں کہ اللہ کا اگر حکم یہ ہے کہ پردہ کرنا ہے تو پردہ واجب ہے، بے شک بے شک نہیں تو عباس کی زبانی کیا ہو جائیں گے؟ فاجر ہو جائیں گے۔ تو یہ مولا عباس کے ساتھ آپ نے دشمنی مولنی ہے تو مول دیجیے گا، کیونکہ جناب عباس کرائٹیریا بتا رہے ہیں، خبردار اگر تم کافر ہو جاؤ یا فاجر ہو جاؤ تو پھر امام وقت کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ بے شک یہ مولا عباس کرائٹیریا دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بے دین ہے، اگر کوئی دین کے کہے ہوئے احکامات پر زندگی نہیں گزارتا تو وہ فاجر ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، تائب بھی نہیں ہے، برا بھی نہیں مناتا، تو یہ فاجر ہے۔ کربلا کے میدان میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جو ہزاروں کا لشکر تھا امام حسین کے ساتھ، چراغ بجھانے پہ چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ وہ کون سی خصوصیت تھی ان میں؟ یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ وہ جو چھوڑ کر چلے گئے ان کے اندر کیا خصوصیات تھی؟ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ فاجر تھے، بے شک ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ضرور تھا جس پہ وہ تائب نہیں تھے، تبھی تو امام کو چھوڑ گئے نا، تبھی تو امام کو چھوڑ گئے، تبھی تو امام کا انکار کر دیا۔ امام نے کہا کہ جانا چاہو تو چلے جاؤ، چلے گئے، بڑے آرام سے چلے گئے، بے شک کوئی مشکل پیش نہیں آئی جانے میں، لیکن بعد میں جا کے پچھتاتے رہے۔ لہٰذا آج کی اس محفل میں آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہیں پہ دل میں توبہ کر لیجیے، بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں کی توبہ مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تیری بارگاہ میں پلٹتا ہوں کہ میرے ایسے گناہ جو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، تو جانتے، تو معاف کر دے۔ میں نہیں ہونا چاہتا کوئی دشمنی اپنے امام وقت کے ساتھ، بے شک میں نہیں ایسے لوگوں میں سے ہونا چاہتا کہ اگر کوئی امام کا ظہور ہو جائے اور امام بھی چراغ ہو جائے اور میں نکل جاؤں، میں ایسا نہیں بننا چاہتا۔ جناب عباس نے کہا ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافر و فاجر، اتصدون طریق البیت لامام البررہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم نیکوکاروں کے امام کا راستہ روک لو گے اس گھر پر؟ ومن هو احق به من سائر البریہ، اور ان سے بڑھ کر کون حق رکھتا ہے اس کعبے کے اوپر؟ یہ روح کعبہ ہے، یہ حجت خدا ہے، یہ کعبے کی روح ہے۔ اگر حجت خدا اس روئے زمین سے چلا جائے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ بے شک اللہ نے حجت خدا کی وجہ سے اس زمین کو ابھی تک اس جگہ پر رکھا ہے، بے شک یہ حجت خدا ہے، یہ روح کعبہ ہے۔ اتصدون طریق البیت لامام البررہ، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم نیکوکاروں کے امام کا راستہ روک لو اس گھر پر؟ ومن هو به احق من سائر البریہ، اور ان سے بڑھ کر کون حق رکھتا ہے اس گھر پر؟ اب مقام امام بتا رہے ہیں، بے شک پہلے کا امام البررہ کافر اور فاجر ہو، تو اب بتا رہے کہ امام کہتے کسے ہیں؟ سبحان اللہ، اور یہ جو گھر جس کے تم چکر لگا رہے ہو یہ گھر کیا ہے؟ کیا بات، کہا ولو لم تکن ولولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الی قبل ان یمشی لدی قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدی۔ کہا اگر اللہ کی بلند پایا حکمتیں نہ ہوتی
سبحان اللہ اللہ جل جلالہ ہے ولولا حکم اللہ الجلیہ، اگر اللہ کی وہ جو جلیل حکمتیں نہ ہوتی، وہ اسرارہ العلیہ، اور وہ بلند پایا اسرار اور رموز اس میں نہ ہوتے، واختبارہ البریہ، اور لوگوں کا امتحان اس میں چھپا ہوا نہ ہوتا، لطار البیت الی، یہ گھر اڑ کر امام کی قدموں میں پہنچ جاتا، کیا کہنے قبل ان یمشی لدی، اس سے پہلے کہ تم سب چل کے اس گھر کی طرف آؤ، قد استلم الناس الحجر، اور آ کر حجر اسود کا بوسہ دو، والحجر یستلم یدی، یہ حجر اسود اڑ کے چلا جاتا امام کی بارگاہ میں، امام کے دست بوسی کر لیتا۔ سبحان اللہ تم جانتے نہیں ہو امام کون ہے؟ روح کعبہ، حجت خدا ہے۔ بے شک بے شک تم یہ سمجھتے ہو تم چل کے آتے ہو، ہاں تمہارا مقام یہی کہ تم چل کے آؤ گے، لیکن اگر اللہ کی اسرار نہ ہوتی، اللہ کی حکمت نہ ہوتی اور اللہ اذن دے دیتا تو یہ گھر اڑ کے امام کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ بے شک بے شک لطار البیت الی، یہ گھر اڑ کے پہنچ جاتا۔ اور اگر کسی کو بھی یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا نا تو عباس کے اور حسین کے بابا کو یاد کر لیا۔ ابھی بتایا نا ادیب بھائی نے کہ دیوار نے دروازہ بنا دیا، بے شک بے شک یہ دیوار دروازہ کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ حجت خدا آ رہا ہے، بے شک بے شک بے شک اور وہ دیوار دوبارہ بند ہو گئی، 3 دن کے بعد دوبارہ کھلی۔ بے شک عباس یاد دلا رہے حجت خدا کہتے کسے ہیں؟ کیا کہنے یہ حجت خدا ہے کہ اگر یہ اللہ چاہے، یہ حکمت اللہ کی نہ ہو، لوگوں کا امتحان اگر نہ ہو اس میں، سبحان تو یہ اللہ گھر اڑ کے چلا جائے۔ بے شک وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً بِمَشِيَّةِ الرَّحْمَانِ۔ اب یہاں پہ رجز پڑھ رہے ہیں عباس، امام کا تعارف بھی ہو رہا ہے، رجز بھی ہے۔ فرماتے ہیں اگر میرے مولا کی مشیت تابع مشیت رحمان نہ ہوتی، سبحان اللہ اس کا مطلب یہ کہ اگر حسین کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی مشیت الہی، بے شک حسین بیٹھ جائے یہ بھی مشیت الہی، حسین چلے جائے یہ بھی مشیت الہی، حسین حج کریں مشیت الہی، حسین حج کو توڑ کر واپس چلے جائیں یہ بھی مشیت الہی، سبحان اللہ بے شک بے شک ہر فعل میں حسین کی مشیت الہی ہے۔ بے شک بے شک کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کا جو مشیت کے بغیر، اشارے ہونے پر آگے آ جائیے، سلمان پڑھتے جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ نعرے تکبیر، بچے اٹھ کے آگے آ جائیں، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً بِمَشِيَّةِ الرَّحْمَانِ، اگر میرے مولا کی مشیت تابع مشیت رحمان نہ ہوتی، لَوَقَعْتُمْ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، تو میں تم پہ ایسے عقاب کی طرح حملہ کرتا جو بکھری چڑیوں پر حملہ کرتا ہے، کیا کہنے اور تم مجھ سے بھاگتے پھرتے، لیکن جان لو کہ یہ میرے مولا کی مشیت ہے کہ عباس ابھی تلوار نہیں چلائی، کہ تو تمہاری جان بچ گئی کہ میرے مولا کی مشیت تابع مشیت رحمان ہے، تم خانہ کعبہ میں ہو، اس کی حرمت ہے، یہ حرمت تمہیں بچا گئی، حسین کا فعل بچا گیا، حسین کا امر بچا گیا تمہیں، لیکن اگر میرے مولا کی مشیت تابع مشیت رحمان نہ ہوتی اور اذن مل جاتا تو میں تم پہ ایسے حملہ کرتا جیسے ایک عقاب بکھری ہوئی چڑیوں پر حملہ کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے بے شک اور آگے فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَلْطَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا الْقُرَيْشِ، تم اسی غلطی کا شکار ہو گئے جس غلطی کا شکار قریش ہوئے تھے، لأنهم أرادوا قتل رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما دام امیر المؤمنین حیا، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا رسول خدا کے قتل کا جبکہ امیر المؤمنین زندہ تھے، سبحان اللہ کیا تم اسی غلطی کا شکار کر رہے ہو، ہر جنگ میں انہوں نے ارادہ کیا رسول خدا کے قتل کا مگر امیر المؤمنین زندہ تھے، ایک ایک کو واصل جہنم کرتے چلے گئے۔ نعرے حیدری،
وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ مَا دُمْتُ حَيًّا صَلِيبًا، اور تم بھی وہی غلطی کر رہے ہو کیونکہ تم نے بھی ارادہ کر لیا اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کے قتل کا جبکہ میں ابھی زندہ کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ میرے ہوتے ہوئے تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو؟ أَتُخَوِّنَ قَوْمًا يَلْعَبُ بِالْمَوْتِ فِي الطُّفُولِيَّةِ، کیا تم ایسی قوم کو ڈرانے آئے ہو جو بچپنے میں موت سے کھیلتی رہی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا ارے ہم تو بچپنے میں کھیلتے رہے موت سے، تم صرفین بھول گئے؟ تمہارے بڑے بڑے سردار آئے، ایک کے بعد دوسرا بیٹا قتل کرتا رہا یہاں تک کہ خود آ گیا۔ ارے وہ تو ابھی بچپنا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ، اب تمہارا کیا خیال ہے جب ہم مرد ہو چکے؟ سبحان اللہ، حضرت مولا عباس علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ ارے وہ تو ہمارا بچپنا تھا، کیا بات ہے، کیا اب تو ہم جوان ہو گئے۔ کیا خیال ہے اب جوانی میں ہمارے بارے میں؟ سبحان تم اللہ، بچپنے میں ہماری تلوار نہیں سہ سکے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ فَكَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ، بس اب کیا خیال ہے جب میں جوان ہو گیا، جب ساری عمر ہماری تلوار چلاتے ہوئے موت سے کھیلتے ہوئے ساری عمر گزر گئے۔ سبحان اللہ، ہیہات فانظروا ثم انظروا، افسوس صد افسوس، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر، کیا تمہیں فرق نظر نہیں آتا؟ وہ جو شارب خمر ہے، وہ جو شرابی ہے، وہ جو گناہگار ہے اس کے اندر، اور وہ جو صاحب حوض کوثر ہے، سبحان وہ اللہ، جو حوض کوثر کا مالک ہے، ان دو میں فرق نظر نہیں آتا؟ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ممن فی بیتہ التنسات واللہوات وممن فی بیتہ الوحی والقرآن، کیا تمہیں دو خاندانوں میں بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ وہ خاندان جس کے اندر گناہ ہے، جس کے اندر شراب ہے، جس کے اندر لہوات ہے، اور وہ خاندان جس کے اندر وحی اور قرآن ہے۔ عباس سن 60 ہجری میں بتا رہے ہیں بے شک، کہ یزید کا نسب کیا ہے، سبحان اللہ، نسب و نسب یاد دلا رہے ہیں۔ بے شک، یہ وہ شخص ہے جو شارب الخمر ہے، اور صرف اس شخص کی بات نہیں ہے، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ صاحب حوض کوثر ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ گھر ہے جس گھر میں وحی نازل ہوتی ہے، یہ اس گھرانے سے ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، مگر افسوس تمہیں ان دو میں فرق ہی نظر نہیں آتا۔ اسی لیے کہا عباس نے ایھا الکفرۃ الفجر، حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں تو امام حسین کو روک رہے ہو مکہ میں، تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو پھر آگے فرمایا کیا میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، اگر تم امام حسین کا قتل کرنا چاہتے تو اس کا ایک راستہ ہے، اخبرکم بسبیلہ، آؤ میں تمہیں یہ راستہ دکھاتا ہوں، میں اس کی خبر دیتا ہوں کیسے تم امام حسین کے قتل تک پہنچ سکتے ہو۔ بادروا قتلی واضربوا عنقی، میرے قتل کا ارادہ کرو، میری گردن کو کاٹ دو۔ کہا نا جب تک میں زندہ ہوں امام حسین تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بادروا قتلی، میرے قتل کا ارادہ کرو، ہمت کرو میرے قتل کی، ہمت کر کے دیکھ لو۔ واضربوا عنقی، میری گردن کو اڑاؤ، لیحصل مرادکم، تاکہ تم اپنی مراد تک پہنچ سکو۔ لیکن اللہ تمہیں اس مراد تک نہیں پہنچائے گا۔ لا بلغ اللہ مرادکم، اللہ تمہیں اس مراد تک نہیں پہنچانے والا، کیونکہ میں عباس زندہ ہوں۔ وبدد اعمارکم، اور میری تلوار سے تمہاری عمر گھٹتی چلی جائے گی۔ تم جب آؤ گے میری طرف تو یہی تلوار ہے میری جو تمہاری گردنیں اڑائے گی، تمہاری عمر یہی تک رک جائے گی۔ لعن اللہ علیکم وعلی اجدادکم، اللہ کی لعنت تم پر اور تمہارے اجداد پر۔ یہ خطبہ دیا عباس نے۔ اب آپ بصیرت سیاسی دیکھیے، بصیرت اخلاقی دیکھیے، بصیرت دین دیکھیے، کس طرح عقیدے کا تحفظ ہو رہا ہے، کس طرح امامت کو بیان کیا عباس نے، کس طرح سے بصیرت سیاسی ہوئی کہ دیکھو تمہیں نظر ہی نہیں آتا وہ خاندان کون سے ہیں،
تم امام وقت کو چھوڑ کر ایسے کو اپنا امیر بنائے بیٹھے ہو جو شراب میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کعبے کا طواف کرنے آئے ہو۔ تمہیں اس کعبے کا طواف تو نظر آتا ہے، لیکن وہ شرابی نظر نہیں آتا بیٹھا ہوا، وہ جو حلال محمدی کو حرام کر رہا ہے، حرام محمدی کو حرام کر رہا ہے۔ شریعت محمدی قیامت تک کے لیے ہے، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ رسول کے حرام کیے وہ حلال کر دے اور حلال کیے وہ حرام کرے۔ تمہیں یہ فرق نظر نہیں آتا؟ تو تم میرے مولا کے قتل کا ارادہ کر کے آپ ذرا تصور کریں کہ عباس کے ذہن میں کربلا کیا ہے۔ میں یہ خطبہ پڑھتا ہوں تو میں روتا ہوں عباس پر، جناب عباس پر۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر تاریخ نے بتایا کہ کیا ہوا آگے، اور میں کچھ سمے کے لیے سوچتا ہوں کہ عباس سن 60 ہجری میں کربلا سے 30 دن پہلے یہ خطبہ دے رہے ہیں۔ کس جرأت کے ساتھ، کس شہامت کے ساتھ عباس تیار ہے۔ بس صرف اتنا ہی پتہ لگا تھا کہ کوئی لوگ، کچھ لوگ ہیں جو امام کے قتل کا ارادہ کر کے، ایسا رجس پڑا عباس۔ نہ جانے عباس کو کب سے انتظار ہے کربلا کا۔ ہاں تاریخ کہتی ہے، تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ آیا نا، تیروں کی بارش ہوئی، جنازہ سبت نبی پر، نبی کے نواسے پر تیر برسائے، امام حسن مصطفیٰ کے جنازے پر۔ جناب عباس تھے نا، ظاہر ہے جب کوئی دفنانے جاتا ہے اسلحہ نہیں رکھتا، سامنے سے تیروں کی بارش ہو رہی، جنازے پر کچھ تیر لگے، بھاگتے ہوئے کر کے تلوار اٹھایا، حسین ابن علی نے روک دیا، کہا عباس ابھی کربلا نہیں آئی، عباس کو انتظار ہے کربلا کا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ عباس علیہ السلام کس طرح سے خطبہ دے رہے ہیں، کیونکہ کربلا میں مجھے بدلہ اتارنا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ عباس جس تیاری سے کربلا پہنچ گئے، عباس کا دل تھا کہ مولا اجازت دے دے پھر میں ان کو بتاتا ہوں۔ اسی کی تاریخ کہتی ہے کہ جب 7 محرم کو عمر سعد علیہ نے حکم دیا نا کہ حسینی خیمہ کو ہٹایا جائے، تو امام حسین نے فوراً مان لی کہ ہم خیمے ہٹا دیں گے، کیونکہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ابھی وقت نہیں آیا جنگ کا۔ تو جناب عباس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا اذن جہاد دیجیے، ان کی کیا ضرورت ہمارے خیموں کو ہٹائیں۔ امام نے کہا کہ عباس ابھی وقت نہیں آیا، اور دیکھو عباس میں نہیں چاہتا کہ جنگ میں ہم پہل کریں۔ تاریخ کہتی کہ حضرت عباس کے ذہن میں یہ جملہ نقش ہو گیا کہ جنگ میں پہل ہم نے نہیں کرنی۔ اب یہ جملہ نقش ہو گیا، یاد رکھیے کہ یہ جملہ عباس کے ذہن میں ہے۔ اسی لیے تاریخ کہتی کہ جب 9 محرم الحرام کو شمر لئی اپنا لشکر لے کے آیا نا، ساتھ میں ایک خط لایا ابن زیاد لعین کا عمر ابن سعد کے لیے۔ اس لعین کو جب خط دیتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں شمر کو بھیج رہا ہوں، آج ہی حسینی خیموں پہ حملہ کیا جائے۔ اب یہ حکم ملا، ظاہر ہے عمر ابن سعد لعین کو اس کے امیر کا خط ملا، کہا تیاری کرو حملہ کریں گے۔ کچھ گھوڑ سوار پڑھنا شروع ہوئے۔ کربلا کے صحرا میں یزیدی لشکر نے اپنا سلسلہ شروع کیا فوجوں کو تیار کرنے کا۔ تاریخ کہتی کہ اس دوران کربلا کی سرزمین پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اب لرزہ جب طاری ہوا تو جناب زینب رضیہ بیٹھی ہیں بھائی کے ساتھ، کہتی ہے بھیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا، کہا عباس ذرا پتہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں تیاری ہو رہی ہے جنگ کی۔ جناب عباس کے وہاں سے کچھ گھوڑ سوار آئے، تیر پھینکے گئے، جناب عباس واپس آتے ہیں، اور تاریخ کہتی کہ عباس کے چہرے پہ عجیب سی خوشی تھی، اور اس خوشی کے عالم میں کہتے ہیں کہ مولا انہوں نے جنگ شروع کر دی، جنگ کا آغاز ہو چکا۔ کوئی عباس کے ذہن میں کہ امام نے کہا جنگ میں ہم نے پہل نہیں کرنی، کہا مولا پہل کر چکے۔ عباس یہی چاہتے ہیں کہ میں آپ بتاؤں کہ علی کا شیر کیسے لڑتا، علی میں اکیلا تم سب کے لیے کافی ہوں۔
لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہے. عباس نہیں جانتے کس چیز کا امتحان ہے. ابھی جب جملہ سنا نا امام حسین نے تو دیکھا کہ عباس کے تیور کچھ اور ہیں. چہرہ بتا رہا ہے کہ جنگ کی تیاری ہے. اب یہاں پہ بڑا عجیب جملہ ہے تاریخ میں، کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ عباس کو کیسے روکنا ہے. جانتے ہیں کیا جملہ بولا؟ کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا أَخِي، میرے ماں باپ فدا تجھ پر عباس. ایک شب کی مہلت لیا. تو جانتا ہے نا میں قرآن کی تلاوت کو پسند کرتا ہوں. عباس نے جیسے ہی سنا نا جناب سیدہ اور امیر المومنین کا واسطہ دے دیا. عباس نے سر جھکا لیا. دل میں سوچا ہوگا مولا ایک رات ہی کی تو بات ہے، کوئی بات نہیں، کل بتاؤں گا انہیں علی کا شیر کیسے لڑتا ہے. عباس نے سر جھکایا. جاتے ہیں دشمن کی طرف، ایک رات کی مہلت لے آتے ہیں. اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ عباس سوچتے ہوں کہ کوئی بات نہیں، ایک رات کی جو بات ہے، کل انہیں بتاؤں گا علی کا شیر کیسے لڑتا ہے. کل یہ بھاگیں گے جب میں عقاب کی طرح حملہ کروں گا. کل میں بتاؤں گا. تاریخ کہتی کہ صبح عاشور ہوئی. میں بڑے سکون سے مسائل پڑھ رہا ہوں. جس سے رونا ہے وہ روئے، جس کو رونا نہیں آتا شکل بنا دے، تاکہ جب جناب سیدہ آنسو پہنچنے آئے تو کم از کم روتی شکل ضرور دیکھ لیں. عاشور کا دن آیا. اب امام حسین نے سب کی ڈیوٹیاں لگا دی کہ برائے تم یہاں پہ ڈیوٹی دو گے، ابن اسجا تم وہاں ہو گے، حلال تم یہاں ہو گے، وہاں تم وہاں جاؤ. جناب عباس نے جب دیکھا نا کہ امام حسین نے سب کی ڈیوٹیاں لگا دی تو آئے امام حسین کے پاس، کہتے کہ مولا اذن جہاد دیجیے، مجھے اذن دیجیے میں حملہ کروں، میں سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں. امام حسین نے کہا کہ عباس تجھے کیسے اجازت دے دوں، تو میری فوج کا سپہ سالار. عباس تو نہیں جانتا سپہ سالار سب سے آخر میں جاتا، سب سے آخر میں سپہ سالار جاتا ہے. اب تاریخ کہتی ہے سپہ سالار ہو گئے عباس. اب ہر ایک کو تیار کر کے بھیجتے جاتے ہیں، جو گرتا ہے حسین لے آتے ہیں، جو گرتا ہے اسے حسین لے آتے ہیں. اجر من اللہ. اب یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ تمام اصحاب شہید ہو گئے. تاریخ کہتی ہے عباس دوبارہ آتے ہیں، کہتے ہیں مولا اپنا اذن جہاد دیجیے. جو فوج تھی وہ سب شہید ہو گئے. تو امام نے ایک مرتبہ کہا عباس کیا تجھے بنو ہاشم کے جوان نظر نہیں آ رہے؟ تاریخ کہتے ہیں عباس نے ایک مرتبہ ان جوانوں کی طرف دیکھا اور امام کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مولا کیا یہ ہاتھوں کے پلے اب ہم سے پہنے جائیں گے؟ یہ ہمارے ہاتھوں کے پلے، یہ کل کے بچے ہیں، کیا یہ پہنے جائیں گے؟ اب حکم امام ہے عباس کو صبر کرنا ہے. عباس نے صبر دکھایا. اب میں نہیں جانتا، تاریخ نہیں کہتی، میں نہیں جانتا عباس نے کیسے اون محمد کو تیار کیا ہوگا. میں نہیں جانتا عباس نے کیسے قاسم کو بھیجا ہوگا. ارے وہ جو جس کے پاؤں رکابے اصغر نہیں پہنچتے، نہ جانے کیسے عباس نے بھیجا ہوگا. لیکن تاریخ نے یہ لکھا ایک وقت آیا جب امام حسین کربلا میں بیٹھے ہیں اپنی مسند پر، تلوار ہاتھ میں ہے اور سر کا ٹیک دیا ہوا تلوار پر، سر جھکائے بیٹھے ہیں. جناب عباس آتے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں مولا اب تو اذن جہاد دیجیے. مولا نے ایک دفعہ سر اٹھایا، کہا عباس تجھے کہا نا تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. تاریخ کہتی ہے عباس نے امام سے کہا مولا ذرا دائیں بائیں دیکھ کے بتائیے وہ فوج کہاں جس کا سپہ سالار عباس تھا. اب جب امام نے دیکھا نا کہ کوئی نہیں رہا، کہا اچھا جانا چاہتے ہو تو بہن زینب سے ملتے جانا، بہن زینب سے ملتے جانا. عباس آتے ہیں خیموں کے جانب، کس سے ملے؟ جناب سیدہ سے ملے، سلام دیتے ہیں. جناب زینب رویہ بلاتی ہے عباس خیمے میں آنا، مجھے ایک حدیث سنانی ہے. عباس دو زانو تشہد کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں.
روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ نے کہا عباس میں چھوٹی تھی، صحن میں کھیل رہی تھی، میرے سر پہ چادر تھی کہ اتنے میں بابا گھر میں آ گئے. میں بابا کی طرف بڑی، بابا نے گود میں لیا، مجھے گود میں بٹھایا اور میں گود میں بیٹھ کے کھیل رہی تھی کہ نہ جانے کس طرح سے میری چادر میرے ہاتھ سے پھسل گئی. عباس میری چادر میرے ہاتھ سے ہٹی، بابا نے میرے کلائیوں کے بوسے لینا شروع کر دیا. عباس میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی. میں نے کہا بابا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بابا نے کہا بیٹا زینب ایک وقت آئے گا جب ان ہاتھوں میں رسم بنے جائے، تجھے قیدی بنا لیا جائے گا. اللہ عزادارو، جناب سیدہ کہتی ہے عباس میں ساری عمر سوچتی رہی جس سے تو جیسے بھائی ہے، جس کے 18 بھائی، ارے اسے کون قیدی بنا سکتا ہے؟ مگر عباس اب جو تو آیا ہے نا، مجھے یقین ہو گیا زینب اب قیدی بنے گی. زینب کے ان ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں. اجرکم اللہ. عباس رخصت ہو کے نکلتے ہیں. تاریخ کہتے جب باہر آتے ہیں نا تو 4 سالہ بچی ہے سکینہ بھتیجی عباس کے دامن کو تھام لیتی ہے، کہتی ہے چچا جان سنا ہے اجازت مل گئی. چچا جان ہم سب پیاسے ہیں، آپ جانتے ہیں مشکیزے میں پانی نہیں ہے، اصغر بھی پیاسا ہے. میں نے بچوں کو وعدہ دیا کہ دیکھو میرے چچا کو اجازت مل گئی، ابھی پانی لاتے ہیں. عباس نے رشیدہ لیا، امام حسین کے پاس آئے، کہا والا اجازت ہے. امام حسین نے جب رشیدہ دیکھا کہا عباس ذرا بچوں کے لیے پانی تو لے آؤ، پہلے پانی لے آؤ پھر اجازت ہے. تاریخ کہتی کہ عباس اب نکلتے ہیں نہر فرات کی طرف. جیسے شیر جانوروں میں سے گزرتا ہے اور شکاری سائٹ ہر طرف بھاگ جاتے، عباس اس طرح جا رہے ہیں. جاتے ہیں دشمن فرار ہوتا ہے، یہاں تک کہ عباس فرات تک پہنچ جاتے ہیں. اب جب رشیزہ بھرتے ہیں نا تو اپنے سواری سے کہتے ہیں سواری اے میرے گھوڑے بس کچھ دیر ہی کی بات ہے، میرا ساتھ دے دے، ذرا خیموں میں پانی پہنچا دو، پھر تمہاری تکلیف ختم ہوگی. تاریخ کہتے ہیں کہ عباس اب واپس آنے لگتے ہیں. جو بھی سامنے آتا ہے عباس ایک ہی بار سے اسے واصل جہنم کرتے ہیں. اب فرات کے کنارے نخلستان ہے، کھجور کے درخت ہے. عمر سعد اللہ نے ایک مرتبہ آواز دی ارے یہ پانی اگر حسینی خیموں میں پہنچ گیا تو پھر حسین کو ہم قابو نہیں کر پائیں گے. جس طرح بھی عباس کو روکا جائے. اب ہر کوئی حملہ کرتا ہے. تاریخ کہتی ہے سب نے مل کے حملہ کیا مگر یہ علی کا شیر ہے، قابو نہیں آ رہا. تاریخ کہتی ہے دشمن نے نخلوں کے پیچھے چھپنا شروع کیا، درختوں کے پیچھے چھپنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک لئی نے دائیں طرف کے درخت سے چھپ کر وار کیا. عباس کا دائیں بازو قلم ہو. اجرکم اللہ. عباس کا دائیں بازو قلم ہو گیا. عباس نے علم کو تھاما بائیں ہاتھ میں. کوشش یہ ہے کہ یہ مشکیزہ پہنچ جائے خیمہ حسینی میں، مگر کیا دیکھا کچھ ہی آگے بڑھے ایک لڑی نے بائیں طرف کے نخل کے پیچھے سے حملہ کیا. عباس کے بائیں بازو کو قلم کر دیا. تاریخ کہتی علم کا گرنا تھا، حسین نے خیموں کو چھوڑ دیا. حسین خیموں کو چھوڑ گئے، عباس کی طرف بڑھتے ہیں. اب عباس کے بازو نہ رہے، ان لائنوں نے جو کچھ تھا پھینکنا شروع کیا، یہاں تک ایک تیر آیا مشکیزے کو پیوست ہوا، سارا پانی گر گیا. گویا عباس کی اب آس ٹوٹ گئی. حرملہ کہتا ہے میں نے ایک تیر نکالا، میں نے عباس کی آنکھ کا نشانہ لیا اور تیر عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا. اجرکم اللہ. اس تیر کا عباس کی آنکھ میں لگنا تھا. روایت کے الفاظ ہیں عباس کے ہاتھ تو نہ تھے، گھٹنی آنکھیں پر تیر کو کھینچنا چاہا، تیر نہیں نکلنا. اسی دوران ایک لئی نے ایسا گرز کا مار کیا عباس زمین سے زمین پر آتے ہیں. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا ارے جس کے ہاتھ میں تھے
وہ زین سے زمین پر کیسے آیا ہو؟ عزوجل اللہ، عباس نہ جانے کس حالت میں زین سے زمین پر آئے۔ تاریخ کہتی ہے حسین ابن علی عباس کے سر پر پہنچے، کیا کہتے ہیں؟ بھیا عباس ابھی خیموں میں لے جاؤں گا۔ ارے عباس ابھی مرہم کر دوں گا، ابھی مرہم کرتا ہوں، ابھی خیموں میں لے جاتا ہوں۔ مگر عباس کی زبان پر کچھ جاری ہے، کچھ جھکے سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ عباس کہہ رہے ہیں ارے مولا سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لاؤں گا، جب پانی نہ رہا خیموں میں جا کے کیا کروں گا؟ بس یہی مکالمہ ہے۔ یہاں تک کہ امام حسین نے عباس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ دیکھا عباس کچھ کہہ رہے، کہا بھیا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا یہ جو تیر ہے نا بہت اذیت دے رہا ہے، ذرا اس تیر کو نکالیے۔ حسین نے زور لگایا، تیر نکالا، عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ مگر تاریخ کہتی ہے کربلا کے میدان میں ایک ندا بلند ہوئی، حسین کہہ رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ گایا عباس نہ رہے، ننھے بچے مشکیزہ پیالہ لیے کھڑے ہیں۔ کیا دیکھا؟ ارے علامات اللہ نظر آیا مگر عمدار نظر نہ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین